بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 9، گل صنوبر کی کہانی۔ یہ ایک لوک کہانی ہے۔ لوک کہانیاں جو ہوتی ہیں وہ ایک مخصوص تہذیب کو جو ہے وہ بیان کرتی ہیں، ان کی عکاسی کرتی ہیں۔ یہ ہمارے بڑے بوڑھے جو ہیں وہ ہمیں سنایا کرتے ہیں لوک کہانی، اور یہ واقعات جو ہیں یہ گزر چکے ہوتے ہیں، اور ایک بزرگ جو ہے وہ اپنی اگلی نسل کو سناتا ہے، پھر وہ جو ہے وہ اپنی اس سے اگلی نسل کو سناتے ہیں۔ اس طرح یہ سینہ بہ سینہ چلتی ہوئی جدید دور میں داخل ہوتی ہیں، تو پھر اس کو تحریری صورت میں محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ گل صنوبر کی کہانی بھی ایک لوک کہانی ہے۔ سب سے پہلے یہ کہانی کے دو کردار ہیں، گل اور صنوبر۔ یہ دونوں بہن بھائی ہیں، ان کی یہ کہانی ہے۔ سب سے پہلے جو باکسز میں دیے گئے الفاظ ہیں میں ان کو پڑھوں گی۔ ان مشکل الفاظ کو غور سے سنیے گا، پھر ریڈنگ کے دوران میں ان کے معنی آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی، اور آج ہم اس کی مکمل سبق کی ریڈنگ کریں گے۔ پہلا لفظ ہے تدبیر، عیب، تمتما اٹھنا، فرشتہ اجل، الغوزہ، مار گزیدہ، پختہ، مکین۔ بسم اللہ کرتے ہیں جی۔ محسن پور کے وسیع میدان میں بلوچوں نے اپنی بستی بنا رکھی تھی۔ یہ بہت مزیدار سی کہانی ہے، لہٰذا غور سے سنیے گا۔ اس بستی میں شروع سے آخر تک جھونپڑیاں تھیں، جن میں بہت سے بلوچ خاندان رہتے تھے۔ محسن پور کے آس پاس کے علاقوں میں طاعون کی وبا پھیلی ہوئی تھی۔ اب طاعون کیا ہے؟ یہ چوہوں سے پھیلنے والی ایک بیماری ہے، اور وبا کہتے ہیں جو ہوا سے پھیلتی چلی جاتی ہے۔ اس وبا نے سینکڑوں گھروں اور 20 محلے تباہ کر ڈالے تھے۔ جو لوگ زندہ تھے ان کے سر پر ہر وقت موت کا سایہ منڈلاتا رہتا تھا۔ منڈلانا یعنی چکر لگانا۔ لوگ اتنے خوف زدہ تھے کہ کسی کے قدموں کی آہٹ بھی سنائی دیتی تو سمجھتے کہ بس فرشتہ اجل آ پہنچا۔ آہٹ یعنی ہلکی سی آواز، فرشتہ اجل یعنی موت کا فرشتہ۔ کوئی گھر سے باہر نہ نکلتا کہ کہیں موت نہ آ دبوچے۔ آ دبوچے یعنی آن پکڑے۔ لیکن موت نہ اندر دیکھتی ہے نہ باہر۔ جس کی قسمت میں مرنا لکھا ہے وہ لاکھ پردوں میں چھپ کر بیٹھے تو بھی زندہ نہیں بچ سکتا۔ اس لیے بستیوں میں ہر وقت سناٹا سا رہتا۔ سناٹا یعنی گہری خاموشی، جیسے ہر شخص خاموش بیٹھ کر موت کا انتظار کر رہا ہو۔ اس ہو کے عالم میں، ہو یعنی خاموشی کے عالم میں، بلوچوں کی جھونپڑیاں البتہ ایسی تھیں جہاں زندگی کے آثار برابر نظر آتے تھے۔ کوئی گھر سے رات کے سناٹے میں کوئی نوجوان بلوچ الگوزے پر تان لگاتا۔ الگوزہ یعنی موسیقی کا آلہ ہے ایک، اس کا نام ہے الگوزہ۔ تو اس کی سریلی آواز دور تک سنائی دیتی۔ بلوچوں کا کہنا تھا کہ آنے والی موت کو ہم روک نہیں سکتے، وہ اس وقت آتی ہے جب اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ پھر ہم موت سے خوفزدہ کیوں ہو، اور کیوں موت سے پہلے ہی زندگی کو موت بنا لیں؟ لیکن آخر ایک دن ایسا آیا کہ موت بلوچوں کی جھونپڑیوں میں بھی پہنچ گئی۔ طاعون اتنی تیزی سے پھیلا کہ ساری بستی دیکھتے ہی دیکھتے موت کا شکار ہو گئی۔
3-4 دن کے اندر جھونپڑیاں مکینوں سے خالی ہو گئیں۔ مکین جو اندر رہنے والے ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں۔ بس ایک جھونپڑی ایسی تھی جس کے 2 ننھے مکینوں کو اللہ نے اپنی حفظ و امان میں رکھا۔ حفظ و امان میں رکھا یعنی پناہ میں رکھا۔ ایک 12-13 برس کی بچی جس کا نام صنوبر تھا اور دوسرا اس کا چھوٹا بھائی گل۔ اس سناٹے کے عالم میں، سناٹے یعنی خاموشی کے عالم میں، دونوں معصوم سہمے ہوئے بیٹھے تھے کہ گل نے حسرت بڑی نظروں سے بہن کی طرف دیکھا اور اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ دیا۔ صنوبر سمجھ گئی کہ گل بھوکا ہے۔ اس نے اسے سہارا دے کر اٹھایا، اس کی انگلی پکڑ کر قریب کی بستی کی طرف چل پڑی۔ چند 100 قدم کا فاصلہ انہوں نے یوں طے کیا جیسے کوئی بہت دور کی منزل طے کی ہو۔ بستی میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ گلیاں اور سڑکیں ویران اور سنسان پڑی ہیں۔ سنسان یعنی ویران، بالکل خاموش، جہاں پہ کوئی چلتا پھرتا ہوا نظر نہ آ رہا ہو۔ دور دور تک کہیں آدم ذات کا نشان نہیں۔ آدم ذات یعنی انسان۔ مرنے والے مر گئے اور جو جیتے بچے وہ لاشوں کو بے گور و کفن چھوڑ کر نہ جانے کدھر نکل گئے۔ بے گور و کفن یعنی بغیر کفن اور قبر کے۔ تبھی صنوبر گل کو سہارا دیے اللہ کے بھروسے پر آگے بڑھتی رہی۔ آخر دور ایک گھر سے دھواں نکلتا دکھائی دیا۔ اس نے دل میں ہمت اور قدموں میں طاقت پیدا کر دی۔ گرتے پڑتے اس طرف چلے، آخر کار ایک پختہ حویلی کے سامنے آ رکے۔ پختہ یعنی مضبوط۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ دیکھا کہ سامنے مسہری پر ایک خاتون بیٹھی ہے۔ مسہری یعنی پلنگ پر۔ وہ دیکھنے میں کسی امیر گھرانے کی بیگم معلوم ہوتی ہے۔ 3-4 بچے اس کی مسہری کے ارد گرد بیٹھے شاید کسی کھیل میں مگن ہے یعنی مصروف ہے۔ صنوبر آگے بڑھی، بیگم صاحبہ کو سلام کیا اور کہا، شکر ہے کہ آپ کو اور آپ کے بچوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی حفاظت میں رکھا۔ ہم دونوں بہن بھائی ہیں، اپنی ساری بستی میں بس ہم دونوں زندہ بچے ہیں۔ میرا چھوٹا بھائی بہت بھوکا ہے۔ اگر آپ اس کے لیے کھانے کا انتظام کر دیں تو آپ کی بہت بڑی عنایت ہوگی۔ خاتون نے صنوبر کی بات سنی تو اس نے کہا کہ لڑکی، ہم تم دونوں کو کھانا بھی دیں گے اور کپڑے بھی۔ ہمارے یہاں آرام سے رہو اور گھر کے کچھ کام کاج کر دیا کرو۔ خاتون کی اس بات پر صنوبر کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا۔ تمتما اٹھنا یعنی سرخ ہو جانا۔ وہ سمجھی کہ یہ عورت ہم دونوں کو غلام بنا کر رکھنا چاہتی ہے۔ بڑی سختی سے خاتون سے مخاطب ہوئی اور کہنے لگی، بیگم صاحبہ، آپ ہماری مجبوری سے فائدہ اٹھا کر ہمیں غلام بنانا چاہتی ہیں۔ آپ کو شاید یہ معلوم نہیں کہ ہم خوددار اور غیرت مند ماں باپ کی اولاد ہیں۔ خوددار یعنی غیرت مند، خوددار بھی غیرت مند کو ہی کہتے ہیں۔ ہم کام کرنے کو عیب نہیں جانتے، مگر غلام بن کر رہنا ہماری فطرت کے خلاف ہے۔ فطرت یعنی عادت، اور عیب جو ہے وہ برائی کو کہتے ہیں۔ کہنے کہ ہم کام کرنے کو برائی نہیں جانتے، مگر غلام بن کر رہنا ہماری فطرت کے خلاف ہے۔ دونوں بہن بھائی اس ویران جھونپڑی میں آ گئے۔ صنوبر نے گل کو تھپک تھپک کر سلا دیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور دل میں طرح طرح کے خیالات کا ہجوم کہتے ہیں بھیڑ کو۔ اس حالت میں اسے نہ جانے کب نیند آ گئی۔ بہت دیر میں آنکھ کھلی تو دیکھا کہ گل، جسے وہ اپنی آغوش میں لے کر لیٹی تھی، آغوش یعنی گود میں لے کر لیٹی تھی، وہاں نہیں ہے۔ ہوا یوں کہ گل بہن سے چمٹ کر سو گیا تھا، مگر سخت پیاس کی وجہ سے جلد ہی اس کی آنکھ کھل گئی اور وہ پانی کی تلاش میں جھونپڑی سے باہر نکل گیا۔ گھومتا پھرتا پھر اس حویلی میں پہنچ گیا جہاں سے کچھ دیر پہلے وہ اور صنوبر واپس آئے تھے۔ بیگم کے نوکروں نے اسے دیکھا تو اندر لے گئے۔ بیگم کے دل میں صنوبر کی باتیں تیر کی طرح لگی تھی۔ اس نے گل کو دیکھا تو انتقام کی آگ بھڑک اٹھی۔ انتقام یعنی بدلہ لینے کی۔ دل میں سوچا کہ اس مغرور لڑکی کے بھائی کو زندگی بھر غلام نہ رکھا تو میرا نام زہیرہ نہیں۔ غرض اس جذبے کے تحت وہ عورت معصوم گل سے غلاموں جیسا سلوک کرنے لگی
اور اس خوف سے کہ کہیں صنوبر اپنے بھائی کو تلاش کرتے ہوئے اس کے گھر نہ پہنچ جائے، وہ اس حویلی کو چھوڑ کر ایک اور گاؤں میں رہنے لگی اور گل کو اپنے ہمراہ لے گئی یعنی ساتھ لے گئی۔ گل صبح سے شام تک ان مشکل کاموں میں مشغول رہا جو زہیرہ اس کے سپرد کرتی۔ وہ کام بھی کرتا اور دن بھر زہیرہ کی بری بلی باتیں بھی سنتا۔ ایسے موقعوں پر اسے صنوبر کی وہ بات یاد آتی کہ زہیرہ ان دونوں کو غلام بنا کر رکھنا چاہتی ہے۔ گل کو زہیرہ کے پاس رہتے ہوئے کئی برس گزر گئے، برس یعنی سال۔ وہ کام تو کرتا رہا لیکن دل ہی دل میں آزاد ہونے کے عزم کو پختہ بھی کرتا رہا۔ عزم یعنی ارادہ، پختہ یعنی مضبوط۔ صنوبر کے بارے میں اسے یقین ہو گیا تھا کہ وہ اب زندہ نہیں ہے۔ انسان کا دل بھی عجیب چیز ہے۔ یکا یک یعنی اچانک زہیرہ کا یہ حال ہو گیا کہ اسے صنوبر کی یاد رہ رہ کر ستانے لگی۔ اب اس کا دل یہ سوچ کر بھر آتا کہ اس نے ایک معصوم بھائی کو اس کی پیاری بہن سے جدا کیا، صرف انتقام کی آگ ٹھنڈی کرنے کے لیے۔ وہ اپنی گناہ کا کفارہ ادا کرنے کے لیے بےتاب رہتی تھی۔ کفارہ یعنی جو اس کا بدلہ ہوتا ہے، اس کا ازالہ کرنا چاہتی تھی۔ غلطی کا ازالہ کرنے کو کہتے ہیں کفارہ۔ کفارہ ادا کرنے کے لیے بےتاب رہتی، بے چین رہتی تھی۔ آخر ایک دن ایک تدبیر اس کے ذہن میں آئی۔ تدبیر یعنی ترکیب۔ اس نے گل کو اپنے پاس بلا کر پیار سے گلے لگایا اور کہا، آج سے تم آزاد ہو، جہاں چاہو جا سکتے ہو۔ گل اتنے دن زہیرہ کے ہاں رہتے رہتے وہاں کی ہر چیز سے مانوس ہو گیا تھا۔ مانوس یعنی عادی ہو جانا۔ آزادی کی زبردست خواہش کے باوجود بے ساختہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پھر ذرا ٹھہر کے اس نے کہا، بیگم صاحبہ، اگر آپ مجھے آزاد نہ کرتی تو میں نے عزم کر رکھا تھا کہ ایک نہ ایک دن آزادی حاصل کر کے رہوں گا۔ لیکن عین ممکن تھا، لیکن ہو سکتا تھا کہ اس کوشش میں آپ کو کوئی نقصان بھی پہنچا دیتا۔ بہرحال اس وقت شام ہو رہی ہے، مجھے اجازت دیجیے رات یہاں گزار لوں اور صبح ہوتے ہی یہاں سے چلا جاؤں۔ زہیرہ نے کہا، جب تک تمہارا دل چاہے یہاں رہ سکتے ہو۔ اس کے بعد گل اور زہیرہ اپنے اپنے پلنگوں پر جا لیٹے اور تھوڑی دیر میں سو گئے۔ رات آتی کے قریب گزر چکی تھی کہ گل نے اپنے کمرے میں کسی کے قدموں کی آہٹ سنی۔ آہٹ یعنی ہلکی سی آواز۔ آہٹ سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ ہلکی ہلکی جو روشنی کمرے میں آ رہی تھی، اس میں گل نے دیکھا کہ کوئی شخص ہاتھ میں خنجر لیے سامنے کھڑا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر وہ خوف زدہ ہو گیا، لیکن ذرا غور سے دیکھا تو صنوبر ہاتھ میں خنجر لیے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے صنوبر کو پہچانا تو دوڑ کر اس کی ٹانگوں سے چمٹ گیا۔ صنوبر نے خنجر ایک طرف پھینکا اور گل کو سینے سے لگا لیا اور دیر تک اسے پیار کرتی رہی۔ پھر یکا یک اس نے گھبرا کر گل کو علیحدہ کرتے ہوئے کہا، یکا یک اچانک، گل، آج تمہاری غلامی کی آخری رات ہے۔ میں یہ خنجر لے کر اس لیے یہاں آئی ہوں کہ زہیرہ سے اس کے ظلم کا انتقام لوں اور تمہیں غلامی کی قید سے رہائی دلواؤں، آزاد کراؤں۔ یہ کہہ کر اس نے خنجر ہاتھ میں اٹھا لیا۔ گل نے صنوبر کی بات سنی تو اس نے اپنی اور زہیرہ کی گفتگو کی ساری تفصیل سنا دی۔ صنوبر یہ سن کر بہت خوش ہوئی کہ زہیرہ نے گل کو آزاد کر دیا ہے۔ اسے اس بات کی خوشی تھی کہ اس سے زہیرہ کے قتل کرنے کا جو گناہ سرزد ہونے والا تھا، اس سے جو اللہ تعالیٰ نے اس سے محفوظ رکھا۔ جس کمرے میں گل اور صنوبر باتیں کر رہے تھے، اس کے برابر والا کمرہ زہیرہ کا تھا۔ گل اور صنوبر کی آواز سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ گل کے کمرے میں آئی، آتے ہی اس کی نظر صنوبر کے خنجر پر پڑی۔ وہ زور سے چیخی۔ صنوبر نے چیخ کی آواز سنی تو خنجر زمین پر پھینک دیا اور کہا، بیگم صاحبہ، آپ پریشان نہ ہو، میں آپ کو قتل کرنے آئی تھی، لیکن گل نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے۔ ہماری آپ کی دشمنی ختم ہوئی، بس ہمیں یہ اجازت دیجیے کہ رات آپ کے گھر میں بسر کر لیں۔ اس کے بعد تینوں اپنی اپنی جگہ جا کر سو رہے۔ فجر کی اذان ہو رہی تھی کہ صنوبر کی آنکھ کھلی۔ اس نے محسوس کیا کہ گھر کے صحن میں بہت سے آدمی جمع ہیں۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ جیسے وہ ایک دوسرے سے گھبرا کر باتیں کر رہے ہوں۔ ساتھ ساتھ کسی کے رونے کی آواز بھی آ رہی تھی۔ صنوبر صحن میں پہنچی تو پتہ چلا کہ زہیرہ کے بڑے لڑکے نصیر کو سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ زہر کے اثر سے اس کی حالت برابر خراب ہوتی جا رہی تھی۔ زہیرہ اپنے بچے کا سر گود میں لیے بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور دعا کر رہی تھی، یا اللہ،
میرے بچے کو موت سے بچا لے۔ صنوبر یہ سب کچھ دیکھا تو بھاگ کر گھر سے باہر نکل گئی۔ اسے معلوم تھا کہ اس علاقے میں ایک پودا ایسا ہے کہ جس کا ارک یعنی رس مار گزیدہ کے منہ میں ٹپکایا جائے تو زہر کا اثر زائل ہو جاتا ہے۔ مار گزیدہ یعنی سانپ کا ڈسا ہوا، ٹپکایا جائے، ڈالا جائے تو زہر کا اثر زائل ہو جاتا ہے یعنی ختم ہو جاتا ہے۔ تھوڑی سی تلاش کے بعد وہ پودا مل گیا۔ وہ تیزی سے اس کی پتیاں توڑ کر لے آئی اور اس کا ارک نچوڑ کر نصیر کے منہ میں ٹپکا دیا۔ ارک کے قطرے نصیر کے منہ میں پڑے تو اس نے فوراً آنکھیں کھول دی اور ماں کی طرف دیکھ کر کہا، اماں۔ زہیرہ نے اپنے لال کے منہ کو چوما اور پھر اٹھ کر صنوبر کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ اب یہ سبق جو ہے وہ علامہ راشد الخیری صاحب کا ہے۔ علامہ راشد الخیری جو ہیں ان کو مصور غم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ آپ جنوری 1868 میں پیدا ہوئے، دلی میں پیدا ہوئے اور فروری 1936 کو دلی یعنی برطانوی ہندوستان میں آپ نے وفات پائی۔ عصمت کے نام سے آپ کا ایک میگزین جو ہے وہ نکلا کرتا تھا جو آپ نے عورتوں کے لیے شروع کیا۔ عصمت میگزین کا اصل مقصد یہ تھا کہ انڈیا کی مسلمان عورتوں کو یہ تعلیم دینا کہ وہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھا سکیں۔ علامہ راشد الخیری صاحب نے 90 سے زیادہ کتابیں لکھی اور عورتوں کے حقوق کے لیے بے حد کام کیا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔